السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، کیونکہ کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ رب العزت انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ چیزیں تمہاری زندگی میں صرف آزمائش کے طور پر آتی ہیں، اور آزمائش تو بس وقتی ہوتی ہے۔ اس لیے جب آزمائش کا وقت ختم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان کا خیال بھی تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے سکون اور بے قرار رکھتے ہیں۔ ہر شے تمہارے مقدر کا حصہ بن کر نہیں آتی، کیونکہ تم ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جو اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اگر تمہیں ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے جنہیں اللہ رب العزت تم سے دور کرتا ہے، تو تم کبھی ان کے لوٹ آنے کی تمنا نہ کرو۔ مصلحتوں کو سمجھنے سے زیادہ ضروری ہے ان مصلحتوں پر یقین رکھنا ہوتا ہے جیسے تم اللہ رب العزت کو مان سکتے ہو مگر جان نہیں سکتے، اور اس کا ماننا ہی سب سے ضروری ہے، کیونکہ اس کی ذات تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہے، اور جس کو جاننا ناممکن ہو اس کی مصلحتوں کی رازداریاں تمہاری سمجھ میں کہاں آنی ہیں۔ غم سے ہی تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ ان کا ہی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں، اور یوں اختتام میں رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ اور یاد رکھو تمہارے صبر کے آخلے پر وہ تمہیں اس چیز سے نواز دے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بے شک اس کا وعدہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ دعا کے راستے، تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن کی ہی ہوگی۔ دل میں اٹکی ہوئی پکار، جانتے ہو تمہارے دل میں یہ جو اٹکی ہوئی ایک پکار ہے نا، اور لبوں پر یہ جو خاموشی ہے، یہی ادائیں تمہارے رب کو بہت پسند ہیں۔ دل میں تڑپ، اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر سکو۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے آسانیاں لکھ دی گئی ہیں تو تم اپنے حال پر افسردہ نہیں ہوگے۔ تمہاری کہانی جس رب نے اتنے قصے مکمل کیے وہ تمہاری کہانی کو بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا باقی ہے، اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی۔ یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ منزلوں میں رکاوٹ لاکھ سہی، اگر اللہ نے لکھا ہو تو مل کر رہے گا، چاہے پھر وہ کوئی انسان ہو، خواہش ہو یا پھر ادھورا کام، اور اللہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ ہر بار آسانی سے سب کچھ نہیں ملتا، کبھی کبھی اللہ اپنے بندے کو بھی آزماتا ہے۔ جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تبھی تو سب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں بناتا ہے۔ بے شک
کچھ دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں، دعائیں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتی ہیں۔ دنیا کے راستے بند ہو جائیں تو دعائیں آسمانی راستے کھول دیتی ہیں۔ دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتی ہیں۔ دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں ہاجرہ کے لیے پانی کا چشمہ پھوڑ دیتی ہیں۔ دعائیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ساحل سمندر پر اگل دیتی ہیں۔ دعائیں ایک انگلی کے اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑ سکتی ہیں۔ اطمینان رکھنا، اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ اللہ کی مان لو، اللہ کو منا لو، اور جب اللہ راضی ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ تمہارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کئی انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیر کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اختتام میں تمہاری چاہت کو ہی اپنی رضا اور مقدر میں لکھا ہے۔ بہتر نہیں بہترین، اٹھو دعا مانگو، کیوں پریشان ہو، اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تم بس توکل کرو کہ اللہ کے راستے پر چلتے رہو، وہ تمہارے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین وسیلے بنائے گا۔ اللہ کی مدد سے، جس کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ آخری دعا کا منتظر، یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا جو چاہیے تھا وہ اب تک نہیں ملا۔ ممکن ہے کہ جس معجزے کا تمہیں انتظار ہے وہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ خاموشیاں اور تنہائیاں کھا جاتی ہیں، میں کہتی ہوں خاموشیاں اور تنہائیاں اللہ سے ملوا دیتی ہیں۔ اس آزمائش کے بعد زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اللہ کن کہے گا اور فیکن ہو جائے گا۔ حقیقت بن جاتی ہیں وہ ساری دعائیں جو عرصے سے آپ نے مانگنا نہیں چھوڑی۔ قبولیت کا رنگ، کچھ دعائیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ دعائیں اپنے آپ قبولیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ جب اللہ پاک انسان کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اس چیز کو پانے کی خواہش پیدا کر دیتے ہیں۔ مستقبل کا بدلنا، یہ مت سوچو کہ ہمارا مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ دعا کی طاقت، دعا اتنی طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کے نصیب میں لا سکتی ہے۔ خاص وقت، ہر چیز کا اللہ نے خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اس صحیح وقت پر معجزے بھی ہوں گے اور چیزیں بہتر بنا کر واپس لوٹا دی جائیں گی۔ اللہ کی قدرت، اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ ان قریب مایوسی کے یہ بادل چھٹنے والے ہیں، ان قریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگانے والا ہے۔ اللہ جب عطا کرنے پہ آتا ہے نا تو سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یاد رکھو رب سب سے بڑا ہے، تمہارے بڑے گناہ نہیں۔ تمہاری رضا، کیا پتا تمہاری رضا تم تک پہنچانے کے لیے ہی اللہ تمہیں اپنی رضا سے گزار رہا ہو، تو یقین رکھو دعائیں کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور
اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تم تھک گئے ہو، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری ہو جاتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ بھی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی دعا اور اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہو سکتا ہے پاک کس کی دعا قبول کر لیں۔ اللہ حافظ۔